صلح حدیبیہ۔ جنگ خندق ختم ہوئے پورا سال ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خواب آیا۔ مسجد حرام میں امن کے ساتھ داخل ہوئے، خانہ کعبہ کی چابی لی، ساتھیوں کے ساتھ طواف اور عمرہ کیا۔ پھر بعض نے سر کے بال منڈوائے، کچھ نے کٹوائے۔ خواب ساتھیوں کو دل جمعی سے سنایا۔ سب خوش۔ مدینہ آئے مکہ چھوڑ کے چھٹا سال شروع ہو گیا تھا۔ ہر کوئی اندر سے بے چین، کسی طرح پھر سے اپنا شہر، خدا کا گھر جا دیکھے۔ مگر قریش مکہ کیا حرم میں جانے دیں گے؟ حرم تو سب کے لیے ہے۔ عمرہ اور حج پہ کبھی پہلے کسی نے پابندی نہیں لگائی۔ صدیوں سے چلی آئی ریت ہے یہ، مگر ان کی 3 خونی جنگیں ہو چکی ہیں، بدر، احد اور خندق۔ مشورے ہوتے رہے مگر تیاری شروع ہو گئی۔ یکم ذی-القعدہ 6 ہجری پیر کا دن آ گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 ساتھی ہمراہ لیے۔ انہیں کہا صرف عمرے کے کپڑے رکھو، ایک ایک تلوار، وہ بھی نیام میں، ساتھ نشان لگائے ہوئے قربانی کے اونٹ۔ چلو۔ خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ پہ سوار ہوئے۔ وہی قصوہ جو 6 سال پہلے غار ثور سے چھپتے چھپاتے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ لائی تھی۔ ہمراہ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ ہدی والے جانور جن کی قربانی دینا تھی انہیں کلاوے پہنائے، عمرہ کا احرام سب نے باندھا۔ غدیر اشتاط پہنچ گئے۔ وہاں سے ایک حلیف ہمدرد جاسوس بنی خزاعہ سے بصر بن سفیان آگے بھیجا کہ قریش کے عزائم تو معلوم کرے۔ خود چلتے رہے۔ اسفان کے قریب پہنچے تو بھیجا ہوا جاسوس سہما ہوا واپس آیا۔ بولا قریش کو اس حالت میں چھوڑ کے آیا ہوں کہ وہ مقابلے کے لیے حلیف قبیلوں سے لوگ جمع کر رہے ہیں۔ بہت ہاہاکار مچا رکھی ہے انہوں نے۔ ہراول دستے کے طور پر 200 سواروں کو لے کر خالد بن ولید الغمیم کے مقام پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لڑنے پہنچ گئے۔ الغمیم تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پڑاؤ سے فقط 8 میل دور تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قریش پہ افسوس، وہ جنگوں میں تباہ ہو گئے مگر پھر بھی عقل ٹھکانے نہیں آئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ کہا ہم تو لڑائی کے لیے نہیں آئے، عمرہ کے لیے آئے ہیں۔ اب اس نئی صورتحال میں کیا کیا جائے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے، آئے تو صرف عمرہ کے لیے ہیں، مگر ہمیں روکا گیا تو جنگ بھی کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تو چلو چلتے رہو، رستہ بدل لو۔ جدھر الغمیم میں خالد بن ولید گھڑ سوار دستے لیے کھڑا ہے ادھر سے ہو کے نہ جاؤ۔ سنیت المرار پہنچے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ بیٹھ گئی۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ قصوہ اڑ گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قصوہ کو اڑنے کی عادت نہیں، اس کو اس ہستی نے روک دیا ہے جس نے ہاتھی بٹھا دیے تھے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاعر اللہ کی تعظیم مجھ پہ لازم ہے، چاہے قریش اس کا مطالبہ کریں یا نہ کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر چاروں طرف دیکھ کے قریب ہی حدیبیہ کا چشمہ دیکھا اور اونٹنی کو اٹھا کے ادھر جانے کو کہا۔ قصوہ حدیبیہ چشمے کے کنارے آ کر بیٹھ گئی۔ مدینے میں تو موسم گرم نہ تھا مگر مکے میں گرمی تھی۔ ادھر چشمے میں پانی خشک۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی پیاسے چشمے کے کنارے کھڑے ہو گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیاس ان کے چہروں پہ لکھی نظر آئے۔
اپنے ترکش سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تیر نکال کے دیا کہ جاؤ چشمے کے قلب میں مار کے آؤ۔ تیر مارا، چشمہ جاری ہو گیا، پانی اچھل اچھل کے جوش سے نکلنے لگا، منٹوں میں جل تھل ہو گیا۔ سارا لشکر سیراب ہوا، پانی بہے جائے، پیاس بجھی تو عمرے کی پیاس بڑھ گئی۔ اب قریش سے گفتگو اور مکالمے کی ضرورت تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خراش بن امیہ خزائی کو ایک اونٹ پہ سوار کیا کہ جاؤ قریش سے بولو ہم جنگ کے لیے نہیں آئے، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ مگر اہل قریش ایسے نااہل نکلے کہ غصے میں ایلچی کا اونٹ پکڑ کے ذبح کر دی۔ بمشکل جان بچا کے پیدل سیدنا خراش رضی اللہ تعالیٰ عنہ راہ کے سنگلاخ پتھروں کی خراشوں سے اٹے آئے۔ مکہ کے قریش بھی سر پکڑ کے بیٹھے تھے۔ ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ غیرت کا تھا۔ لوگ کیا کہیں گے؟ قبائل کے سامنے ہماری ناک کٹ جائے گی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ جب چاہا آ گئے، انہیں کسی صورت مکہ نہیں آنے دینا۔ مگر اندر سے یہ خوف بھی کہ اگر وہ سارے مسلمان جان پہ کھیلنے پہ تیار ہو گئے تو ہمارے شہر کے دروازے پہ آئے بیٹھے، کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ ٹل جائیں، لوٹ جائیں اور لڑائی بھی نہ ہو، عرب میں بھرم رہ جائے۔ انہوں نے سوچا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کسی مدبر سوچ سمجھنے والے کو بھیجا جائے جو ساری صورتحال کا جائزہ لے، ان کی قوت، ان کے ارادے اور استعداد سب کا۔ انہوں نے قبیلہ خزاعہ کا رئیس بدیل بن ورقہ کو چند لوگوں کے ساتھ بھیجا۔ بدیل نے کہا وہ حدیبیہ کے نواح میں ایک بڑا لشکر تیار کر رہے ہیں تاکہ کسی صورت آپ کو مکہ میں داخل نہ ہونے دیں۔ دودھ والی اونٹنیاں اور بچے ان کے ساتھ ہیں، طویل قیام کا ان کا ارادہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مقصد بتایا، کہا کہ ہم لڑنے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے۔ قریش کو جنگوں نے تھکا دیا ہے، اگر وہ چاہیں تو ہم باہمی رضامندی سے صلح کی ایک مدت قائم کر سکتے۔ اگر انہیں لڑائی کے علاوہ کچھ بھی منظور نہیں تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں ضرور ان سے جنگ کروں گا یہاں تک کہ میری گردن الگ ہو جائے یا اللہ اپنا امر نافذ کر دے۔ بدیل نے جا کے ساری باتیں بتا دی۔ قریش والوں نے اس کی باتوں کو اہمیت ہی نہ دی۔ دوسری بار قریش نے مکرز بن حفص کو بھیجا۔ اسے دیکھ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ بد عہد آدمی ہے۔ گفتگو میں آپ نے وہی بات کی جو بدیل سے کی تھی۔ تیسری بار قریش نے بنو کنانہ کا خلیس بن علقمہ بھیجا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آتا دیکھ کے کہا یہ شخص ہدی والے نشان لگائے قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کرتا ہے، اس کے سامنے تم ہدی کے جانور کھڑے کر دینا۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جانور لا کھڑے کیے اور لبیک لبیک کے نعروں کے ساتھ اس کا استقبال کیا۔ وہ شخص اتنا متاثر ہوا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کیے بغیر جذباتی ہو کے مڑ گیا، جا کے بولا میں نے ہدی کے جانور دیکھے جن کے گلوں میں کلاوے اور جن کے کوہان چیرے ہوئے، انہیں روکنا بے ادبی ہے، نہ روکو۔ پہلے دو بھیجے گئے لوگوں کی باتیں سن کر قریش کے رؤسا بجھے ہوئے چڑچڑے غصے سے پیچو تاب کھا رہے تھے۔ ہدی جانور کے پرستار بنو کنانہ کے خلیس بن علقمہ کی باتیں سن کر بھڑک اٹھے، بولے تم بدو کے بدو ہی نکلے، بے وقوف۔ خلیس بھی رئیس تھا، یہ سن کر غصے سے اٹھا اور بولا ہٹو، میں اور میرے قبیلے کا کوئی بندہ محمد کو طواف سے نہیں روکے گا، نہ روکنے دے گا، اٹھو۔ وہ اپنے بندے اس پنڈال سے اٹھا کے لے گیا۔ قریش کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ دوست کو انہوں نے دشمن بنا لیا، اس کی منتیں کرنا شروع کر دی۔ دماغ کا فطور کچھ سیڑھیاں نیچے اترا۔ اب قریش نے عروہ بن مسعود ثقفی سے کہا
تم جاؤ۔ وہ پہلے 3 وفود کی ذلت دیکھ چکا تھا، بولا مجھے معاف ہی رکھو۔ قریش نے ترلے کر کے اسے منا لیا، بھیج دیا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے وہی بات کی جو بدیل اور دوسرے سے کی تھی۔ اس پہ عروہ بن مسعود ثقفی بولا، اے محمد، ایک بات بتائیے، اگر آپ نے اپنی قوم کا صفایا کر دیا تو اس سے پہلے کسی عرب کا سنا ہے جس نے اپنی قوم کو ختم کیا؟ اگر دوسری صورتحال پیش آئی تو میں دیکھ رہا ہوں یہ جو مختلف قوموں کے ملے جلے لوگ ہیں آپ کے ساتھ، وہ آپ کو اس وقت چھوڑ کے فرار ہو جائیں گے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منہ سر لپیٹے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، غصے میں آگے اسے گالی دی، ہم رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن قحافہ۔ عروہ بولا، اگر اس کا مجھ پہ احسان نہ ہوتا تو میں اسے جواب دیتا۔ یہ کہہ کے عروہ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرنے لگا۔ باتیں کرتے کرتے وہ ہاتھ بڑھا کے بار بار ہاتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک کی طرف لے جاتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تلوار لے کر مغیرہ بن شعبہ، عروہ بن مسعود کا اپنا سگا بھتیجا، بیٹھا تھا۔ سر پہ فولادی خود پہنے پہچانا نہیں جاتا تھا۔ جب عروہ کا ہاتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریش مبارک کی طرف بڑھتا تو وہ تلوار کا دستہ عروہ کے ہاتھ پہ مارتا اور کہتا، ہاتھ پیچھے۔ 2-4 بار اپنے ہاتھ پہ تلوار کا دستہ کھا کے وہ ہڑبڑا کے بولا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، تیرا بھتیجا مغیرہ بن شعبہ۔ عروہ اسے ڈانٹنے لگا، یاد دلانے لگا کہ اس کی خاطر اس نے اس کے ذمہ 13 مقتولوں کی دیت ادا کی تھی۔ کوئی پرانا قصہ تھا، جب وہ مصر شاہ مقوقس کے دربار سے واپس آ رہا تھا تو راہ میں کچھ لوگوں کو اس لیے مار آیا کہ انہیں شاہ سے زیادہ انعامات ملے تھے۔ بہرحال عروہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانوں کی عقیدت، صدق، اخلاص اور محبت کی وارفتگی کا جو مظاہرہ دیکھا، اس کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ واپس قریش کے پاس گیا تو صاف انہیں کہہ دیا کہ اگر جنگ ہوئی تو اس شمع کے پروانے جل مر جائیں گے، پیچھے نہ ہٹیں گے۔ ایسی وفاداری دنیا میں کوئی فوج اپنے بادشاہ سے نہیں کرتی۔ صاف کہہ گیا کہ اے قوم، میں نے بہت بادشاہوں کو دیکھا ہے مگر کوئی محمد جیسا نہیں دیکھا۔ وہ مجھے بادشاہ معلوم نہیں ہوتے، ان سے اوپر۔ گویا اشارہ کر گیا کہ وہ پیغمبر ہے۔ قریش میں سیانی عمر کے لوگوں کا صلح کی طرف جھکاؤ دیکھا تو ان کے جوشیلے جنگ باز نوجوانوں نے صلح میں رخنہ اندازی کا پروگرام بنا لیا۔ انہوں نے رات کو چپکے سے مسلمانوں کے کیمپ پہ دھاوا بول کے جنگ چھیڑنے کا پروگرام بنا لیا۔ ادھر بھی مسلمان چوکس بیٹھے تھے۔ کمانڈر سیدنا محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا۔ اگلے دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعتماد سازی کی باہمی فضا کو بہتر بنانے کے لیے انہیں معاف کر کے رہا کر دیا۔ انہی کے بارے میں قرآن نے فرمایا، وہی ہے جس نے بطن مکہ میں ان کے ہاتھ تم سے روکے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے، اس کے بعد کہ تم کو ان پہ قابو دے چکا تھا۔ القرآن سورت نمبر 48 آیت نمبر 24۔ اب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصالحت کی خاطر، امن کے فروغ اور وقتی صلح کے لیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کے مکہ بھیجنے کا سوچا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف گوئی سے بات کی، آقا، مکہ میں عثمان بن عفان کی رشتہ داریاں ہیں، ان کے معززین سے۔ ان کا اشارہ ابو سفیان بن حرب سے تھا، جو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہی قبیلے بنو امیہ سے تھا۔
ویسے بھی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا ہوگا کہ اگر جنگ کرنی ہے تو مجھے بھیجیے یا علی کو بھیجیے، اگر صلح کرنی ہے تو عثمان بہتر ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجویز پسند آئی۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کے مکہ چلے گئے۔ سعید بن عاص نے اٹھ کے ان کا استقبال کیا، اپنے گھوڑے پہ زین کس کے انہیں بٹھایا اور اپنی پناہ میں لے کر قریش کے سرداروں کے پاس لے گئے۔ بات چیت ہوئی، قریش والوں نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیشکش کی کہ آپ چلیں خانہ کعبہ پہ حاضری دے لیں، طواف کر لیں، آپ کو اجازت ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نفی میں سر ہلا دیا، بولے آقا کے بغیر خدا کے گھر نہ جاؤں گا۔ بات پھر لمبی ہو گئی۔ قریش والے بھی جنگوں میں وقفہ چاہتے تھے، ان کے تجارتی قافلوں کو مدینہ کی طرف سے راہ چاہیے تھی، ان کی معیشت تباہ ہو چکی تھی، مگر بات انا کی تھی۔ وہ چاہتے تھے کسی طرح ابھی مسلمان واپس پلٹ جائیں، عرب کے قبائل میں ان کی ناک نہ کٹے، کچھ بھرم رہ جائے ان کا۔ جب سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واپس حدیبیہ آنے میں دیر ہو گئی تو افواہ پھیل گئی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حدیبیہ میں اس خبر کے پہنچتے ہی جیسے زلزلہ آ گیا، ہر مسلمان احرام پہن کے بھی ننگی تلوار کی طرح تڑپنے لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس بھی سرخ ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لوں یہاں سے نہ جاؤں گا۔ سب ساتھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم نوا ببول کے درخت کے نیچے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ آگے بڑھایا، آؤ بیعت کرو عثمان کے خون پہ کہ قتل کا بدلہ لیے بغیر یہاں سے نہ جائیں گے۔ سب سے پہلے سیدنا ابو سفیان اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک پہ اپنا ہاتھ رکھ کے حلف اٹھایا۔ سب صحابہ لپک پڑے، سب نے بیعت کی۔ سیدنا سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن رکوع نے 3 بار بیعت کی۔ سب بیعت کر چکے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنے بائیں ہاتھ کو اپنے دائیں ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا یہ بیعت عثمان کی جانب سے۔ اوپر سے وحی آ گئی، اللہ نے کہا ان سب پہ میرا بھی ہاتھ ہے۔ اب خبر تو جھوٹی تھی، اللہ نے اپنے رسول کو اس لمحے نہ بتایا، مگر اللہ کو تو پتا تھا عثمان ابھی شہید نہیں ہوئے۔ اللہ نے اپنوں کو آزمانا تھا، جوش ولولہ پیدا کرنا تھا۔ وحی آئی، بے شک اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے جب وہ درخت کے نیچے آپ سے بیعت کر رہے تھے۔ سورۃ الفتح قرآن۔ ادھر قریش کو علم ہو گیا کہ موت پہ بیعت ہو گئی ہے، ان کا خون خشک ہو گیا، سہم گئے۔ اب انہوں نے فوری صلح کے لیے تگ و دو شروع کر دی۔ پانسا پلٹ گیا۔ وہ جو لڑائی کی بات سے کم کسی بات پہ راضی نہ ہو رہے تھے، چاہ رہے تھے لڑائی ٹل جائے۔ ادھر مسلمان جو لڑنے کے ارادے سے آئے ہی نہ تھے، ایسے سیخ پا ہوئے کہ مرنے مارنے پہ حلف اٹھا لیے۔ قریش نے طریقہ کار بدلا، سہیل بن عمر کو صلح پہ راضی کرنے بھیجا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آتے دیکھا تو فرمایا اب تمہارا کام تھوڑا سہل اور آسان ہو گیا زرکانی۔ گفتگو شروع ہو گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارے بھی خبر مل گئی، وہ خیریت سے۔ دیر تک صلح کی شرائط پہ بات ہوتی رہی، آخر فیصلہ ہو گیا، شرطیں طے ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں قلم اور کاغذ دیا اور کہا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل بن عمر نے اپنے چھوٹے چھوٹے گورے ہاتھ نچائے، یہ رحمان کون ہے؟ ہمارا اللہ،
ہم اگر اسے رحمان مانتے تو پھر جھگڑا کیا تھا؟ پرانے دستور کے مطابق لکھیں بے اسم کا اللہ ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا یہی لکھو۔ پھر فرمایا یہ وہ معاہدہ ہے جس پہ رسول اللہ نے صلح کی۔ سہیل بن عمر نے پھر ہاتھ اوپر کیا، بولا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو روکتے کیوں آپ سے لڑتے؟ لہٰذا آپ لکھوائیں محمد بن عبداللہ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کاٹ کے لفظ وہ لکھ دو جو یہ کہتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ کانپ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، منہ سے بولا نہ جائے۔ بڑی مشکل سے بولے سرکار مجھ سے نہ کٹے گا یہ لفظ۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی تھے، پوچھا کدھر ہے یہ لفظ؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قلب کی نب سے اس حرف کو چوما۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ میں قلم لے کر اسے کاٹ دی، کہا جیسا کہتا ہے ویسے لکھ دو۔ پوری دستاویز تیار ہو گئی۔ شرائط دیکھنے میں سب مسلمانوں کو مایوس کن لگی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ مسلمان اس سال عمرہ نہیں کریں گے بلکہ یہیں سے واپس مدینہ پلٹ جائیں گے۔ اگلے سال انہی دنوں یہ مکہ آئیں گے اور 3 دن تک خانہ کعبہ میں قیام کریں گے۔ ان کے ہمراہ صرف میانوں میں بند تلواریں ہوں گی اور کوئی اسلحہ نہ ہوگا۔ قریش ان سے کوئی غرض نہیں رکھے گا۔ دوسری شرط تھی فریقین میں 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی، اس عرصہ میں لوگ امن سے مامون ہوں گے۔ تیسری شرط تھی کہ جو قبیلہ جس کا حلیف ہونا چاہیے اسے اس کی اجازت ہوگی، جو جس کا فریق ہوگا اسی کا جزو سمجھا جائے گا۔ چوتھی شرط مسلمانوں کو پھر بھاری لگی کیونکہ وہ یک طرفہ تھی۔ معاہدے میں لکھا گیا تھا کہ قریش کا جو شخص اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر اب محمد کے پاس جائے گا اسے وہ واپس مکہ لوٹانے کے پابند ہوں۔ لیکن اگر کوئی مسلمانوں سے بھاگ کے مکہ آئے تو مکہ والے اسے واپس کرنے پہ مجبور نہ ہوں گے۔ دستاویز پہ ابھی دستخط نہیں ہوئے تھے، تحریر لکھی جا رہی تھی کہ شور اٹھا۔ دیکھا تو مکہ کی طرف سے سہیل بن عمر کا اپنا بیٹا ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ پیروں میں توڑی ہوئی لوہے کی بیڑیاں گھسیٹتا ادھر آن پہنچا۔ وہ قدیمی مسلمان تھا۔ سہیل بن عمر نے اسے قید کیا ہوا تھا۔ اسے خبر ملی کہ مسلمان مکہ کے قریب پہنچے ہوئے ہیں، وہ بیڑیاں توڑ کے بھاگ آیا۔ مسلمانوں نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ اس بچے کی طرح بلک بلک کے رونے لگا جو مدت بعد ماں کی گود میں آ گیا۔ سہیل بن عمر اٹھ کے کھڑا ہو گیا، بولا یہ پہلا شخص ہے ابو جندل جو اس معاہدے کی روح سے واپس ہونا چاہیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابھی نوشتہ تو مکمل نہیں لکھا گیا، دستخط ابھی باقی ہیں۔ سہیل اڑ گیا، پھر میں دستخط ہی نہیں کرتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک کہا کہ میری خاطر اسے چھوڑ دو۔ سہیل نہ مانا، اٹھ کے بیٹے کے ایک زوردار تھپڑ مارا اور اسے گریبان سے پکڑ کر اپنے لوگوں کے حوالے کر دیا۔ ابو جندل چیخنے لگا، کیا میں پھر مشرکوں کی طرف لوٹایا جاؤں گا؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبر کی تلقین کی اور فرمایا اللہ بہت جلد تمہارے لیے اور دوسرے کمزور مسلمانوں کے لیے آسانی اور کشادگی عطا فرما دے گا۔ ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کو سہیل بن عمر ساتھ لے گئے۔ معاہدہ امن پہ گواہوں اور فریقین کے دستخط ہو گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے جو گواہ بنے وہ ابو بکر، عمر بن خطاب، علی رضی اللہ تعالی عنہم، کاتب دستاویز عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن الجراح اور محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہم تھے۔ مشرکین کی طرف سے بھی کئی گواہ تھے جن میں حویتب بن عبد العزیٰ اور مکرز بن حفص بھی تھے۔ دستاویز کی 2 کاپیاں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھی، ایک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہی اور دوسری کاپی سہیل بن عمر لے گیا۔
طبقات ابن سعد۔ مسلمان سب سکتے کے عالم میں تھے، انہیں شدید دکھ، کرب اور شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ معاہدے کی شرائط برابری کی سطح پہ انہیں نظر نہ آتی۔ ابو جندل روتا، مار کھاتا، چلاتا، مدد مدد پکارتا ان کی آنکھوں کے سامنے گھسیٹ کے لے جایا گیا۔ وہ دور تک ان کے اونٹوں کو مکہ کی طرف جاتے دیکھتے رہے، ہر کوئی چپ بجھا ہوا۔ پھر عمرہ تو رہ گیا، یہیں سے واپسی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے چینی سب سے زیادہ۔ ادب سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضور آئے، بولے کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا برحق نبی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کیا ہم حق پہ اور وہ باطل پر نہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گڑ گڑائے پھر ہم یہ ذلت کیوں گوارا کریں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا، وہ میرا معین اور مددگار ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر عرض کی یا رسول اللہ کیا آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہا تھا، مگر یہ تو نہیں کہا تھا اس سال۔ وقت پہ کمان تو اللہ کی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین و مکان کی کنجیاں تو خدا نے دی ہوئی تھی، وقت کا تعین اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ جب چاہتا وقت بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کلائی پہ باندھ دیتا۔ اللہ تو اللہ ہے، جب چاہے جو مرضی دے دے، جب نہ چاہے کون ضد کر سکتا ہے؟ لوگوں کی سمجھ میں فوری اللہ کی حکمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فراست نہ آئی۔ وہ منہ لٹکائے مایوسی میں بیٹھے خالی آنکھوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، ان کے ذہن ماؤس سے ہو گئے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو قربانی کے جانور قربان کرنے اور سر منڈوانے کے لیے کہا۔ سب مسلمان شکستہ دلی اور خستہ حالی میں دکھی ہوئے بیٹھے تھے، ان کی ٹانگوں میں ان کا اپنا جسم اٹھانے کی قوت بھی نہ بچی تھی۔ 3 بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے کے باوجود کوئی نہ اٹھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمے میں گئے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا خیمے کے پردے کی اوٹ میں سب دیکھ سن رہی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کرنے لگیں مسلمان ابھی افسردہ ہیں، شکستہ خاطر ہیں، آپ کسی کو کچھ کہے بغیر چپ چاپ اپنا جانور ذبح کریں، حجام کو بلا کر سر منڈائی، سب خود بخود اتباع کریں گے۔ ایسا ہی ہوا۔ ادھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا نشان لگا اونٹ قربان کیا، ادھر سب اپنے اپنے قربانی کے اونٹوں کو پکڑ پکڑ کے قربان کرنے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کا جو اونٹ چنا تھا وہ ابو جہل کا تھا۔ اس کے ناک میں ابو جہل نے چاندی کا چھلا ڈالا ہوا تھا۔ ابو جہل تو بدر میں مارا گیا، اس کا اونٹ اس سے خوش نصیب نکلا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اللہ کے نام پہ قربان۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیکھا دیکھی قربانی کے بعد لوگ سر منڈوانے لگے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود خراش بن امیہ بن فضل خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سر منڈوایا اور ہر سر منڈوانے والے کے لیے 3 بار مغفرت کی دعا کی۔ بالوں کو کتروا کے چھوٹا کرنے والوں کے لیے 1 بار۔ حدیبیہ میں 2 ہفتے قیام کیا۔ واپسی پہ مدینے کی راہ میں آسمان سے سورہ فتح نازل ہوئی۔ اللہ نے اس صلح نامے کو فتح مبین قرار دیا۔ اللہ نے ہزاروں سال پہلے اپنا گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں بنواتے سمے حدود کعبہ کی ایک اہم حد حدیبیہ، شاید اسی بیعت رضوان اور فتح مبین کہے جانے والی
सुलह हुदैबिया को लिख के लिखवाई थी, बताई थी, क्योंकि कलम उसका वो सारे वाक़यात पहले लिखता है जो एक एक करके उससे हवैदा करने होते, दिखाने होते हैं, मनवाने होते। बस एक दुआ के लिए उसका कलम हर वक्त खुला है, जब चाहे जहाँ चाहे वो तरमीम या इजाफा कर देता है। अपने लिखे में भी कुछ लिखना उसे आता है। यूं ही तो नहीं, उसने कलम और कलम के लिखे लफ्ज़ों की कसमें खाई। जहाँ उसने सूरह फतह में मोमनों से राज़ी होने की नवीद सुनाई, वहीं एक करीबी फतह की खुशखबरी भी दी। 1 महीने बाद वो घड़ी भी आ गई।